الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 11:30 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہیں؟ بہت چٹین ہوتے بعد ہوتے ہمارے نانپارہ مدرسہ عزیز العلوم حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کا مدرسہ ہے، مفتی رجب علی علیہ رحمہ کا سناروں کی دکان ہے۔ اکثر نقاب والی جائیں گی، ایک نقاب والی گئی اور یہ انگوٹھی نکالو وہ نکالو، اسی میں ایک انگوٹھی کب سے رکھ لیا، یہی جانے کیوں جاننا پہ، لیکن سنار رکھتے ہیں تو زیور گن کے رکھتے ہیں۔ اب جب نہیں لیا تو واپس جب کیا تو اس نے گنا تو ایک انگوٹھی کم، تو سنار نے کہا ایک انگوٹھی کم ہے، کہا ہوئی کہتے آنکھیں پھٹ جائے ہم نہیں جانے تھے بھئی، فوراً آنکھیں پھٹے قسم کھا، اللہ جانے آنکھیں سے کتی نفرت۔ اس نے کہا نا تمہیں دینا پڑے گا، میں نے گن کے دیا ہے تم کو دینا پڑے گا۔ کہیں نہ بھیا کوڑیائی جی ہم نہیں لیا بھیا، یہو قسم بہت کھاتے ہیں کوڑیائی کی۔ اس نے کہا میں ننگا کر دوں گا اگر نہیں دو گی تم۔ غیر مسلم تھا، جب جلال میں آیا تب عورت ڈری، تب اس نے پرس میں سے نکال کے اس کی انگوٹھی دیا۔ اسلام کی بھی توہین ہوئی، مسلمانوں کی توہین ہوئی، مسلم عورتوں کی بھی توہین ہوئی۔ بتاؤ اللہ جانے پرس کا حالات کے چلت۔ ابو ہریرہ صحابی جھولی لیے تھے، بارگاہ نبی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجوروں کے ڈھیر لگی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس ڈھیر میں ہاتھ مارا اور کہا لو ابو ہریرہ اب بتاؤ اتنی میں کتنی کھجوریں آ جی، بہت بڑا پنجہ ہوئی تو 10-15 کہا لو۔ ابو ہریرہ نے جھولی میں ڈال لیا۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ اس جھولی کی کھجوریں خود کھانا، گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تک سرکار اس روئے زمین پر بظاہر حیات میں رہے تب تک کہ اس جھولے کی کھجوریں ہم کھاتے رہے، کھلاتے رہے، نکال نکال کے اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، 2 سال 3 مہینہ 5 دن تقریباً خلیفہ رہے۔ ان کے زمانے خلافت میں بھی فرماتے ہیں میں اس کی کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، لوگوں کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 10 سال تک حضرت عمر خلیفہ رہے، 10 سال تک برابر ابو ہریرہ اس کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے۔ حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔
12 سال تک حضرت عثمان نے خلافت کی. اس زمانے خلافت میں 12 سال حضرت ابو ہریرہ اس کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے. ابو ہریرہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم کئی من کھجوریں میں نے اس میں سے اللہ کے نام پر صدقہ کر ڈالی. تو حضرت علی فرماتے ہیں سخی تو میرے نبی ہی تھے، جس کو دیا تو پھر مانگنے کی ضرورت اس کو. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں. فضوں کے معنی بڑا بلند زیادہ. میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ کہتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی ہیں. آواز کچھ لوگوں کے ایمانی میں رہے کہ نہیں کوئی نبی ہو ولی ہو سب مجبور ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. معاذ اللہ، یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس کو، لیکن ایک نہ منی ہے وہی کہیں ہے جو ان 40 دن کے چلہ میں ان کا رٹاوا جاتا ہے، زندگی بھر بکی ہیں وہاں. ان کی مثال ویسے جیسے مولانا عبد المصطفیٰ آدمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی شادی ہے، بیوی رخصت ہو گئی اور 3 مہینہ بیاہ ہوا کہ ایک لڑکا مہتاری ہوئی گئی. اب کے آدمی کے چہرہ دھیرے دھیرے اترے لا، ہفتہ 2 ہفتہ میں یہ مرجھائے گا. تو عورتیا ایک دن کہیس کہ آئے رے سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے چہرہ چٹک لاگت ہے آدمی کے. ہمارے یہاں جو انہیں دن سے لڑکا ہوا تو چہرہ اترتے جاتے کہا بات ہے رے؟ تو کہا دے تم کا کہاں یہاں گاؤں نکلا بافت ہے، تم کا تو چہرہ کاہے مڑ جان جاتا. ان کاہے جہارے جیتے وہارے پکڑ کے کھینچت ہیں کہ آئے 3 مہینہ بیاہ بہت کہ لڑکا کیسے بھی گھرے. تو رتیا کہیں تو بتائے نہیں پاوتے، کہیں کہا بتائے جب 9 مہینہ ضروری ہے 3 مہینہ دھرا ہے تو کہا بتائے. تو رتیا کہیں تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمرے بیاہ کتنے دن بھوا؟ تو کہیں 3 مہینہ بھوا. تو کہیں سو ہمرے بیاہ کہیں تمرے بیاہ 3 مہینہ بھوا. کہیں سو لڑکوا کتنے دن پر بھوا؟ کہیں سو 3 مہینہ بھوا. بہورتیا پڑھائیس پہاڑا گھر میں کہیں جوڑ سب کئی مہینہ ہوئی گئے رے. 3 مہینہ تورے بیاہ بھوا، 3 مہینہ ہمرے بیاہ بھوا، 3 مہینہ لڑکا بھوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گئے رے. 9 مہینہ تو بھوا ہے رے. آپ کے سمجھ میں آوا کہیں ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھوا. اب کونو سار بول دی تو کوئی خیریت نہیں. پڑھائی دن مہروا گھر میں. اب صبح گاؤں میں یہاں نکلا تو کونو کرتا پکڑ کے کھینچس کہیں سدھرا اور ادھر ہی کس کے رے. 3 مہینہ تورے بیاہ بہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے؟ کہتے کہاں 3 مہینہ بھوا ہے؟ 9 مہینہ تو بھوا ہے ہو. 3 مہینہ ہمرے بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ مہروا بیاہ ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا بہت سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے. پورا گاؤں ایک لنگ وہ کھیل ایک لنگ وہ ہے بکا جو مہروا رٹائے دی گاؤں بھر بیوقوف. یہی حال ان کا ہے کہ چاہے جتنا قرآن دکھاؤ حدیث سنا لیکن بکی ہیں وہاں جو 40 دن کے چلم رٹاوا جائے. اے لوگوں زندہ رہو تو اپنے نبی کی عظمت کا گن گاتے رہو. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت. ایک مرتبہ میں اپنے مدرسے کے لیے بنارس چندے کے لیے گیا تو ایک سیٹ صاحب ملے تو بڑی لمبی رسید کٹایا تو ہم بہت خوش ہوئے کہ دعا دے لگے اللہ خزانہ برکت دے، اللہ ترقی دے، یہی سب کہے جاتے ہیں. جب دعا ہوئے کہ دیکھے چپ بہن تو چہرہ سیٹ جی کا غمگین. تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت مجھے افسوس ہے کہ جو دعا کرنی چاہیے وہ دعا آپ نے نہیں کی. ہم نے کہا کون سی دعا؟ کہا آپ نے کاروبار میں برکت کی دعا مانگی، ترقی کی دعا مانگی، سب کہی، لیکن جو اصل دعا ہے آپ نے کیا ہی نہیں. ہم نے کہا بتائیے. کہا آپ کو تو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے.
اس لیے کہ اگر ایمان پر میرے رب نے مجھے نہ اٹھایا تو یہ سب کیا دھرا بیکار. بے شک بہت اس لیے لوگوں اپنا ایمان بچاؤ، سب سے بڑی دولت ہے ایمان. بے شک بے شک ایمان کے لٹیرے بہت گھومتے ہیں. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا لیکن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا. بڑا مقام ہے حاجی کا. ایک اذان دینے والا مؤذن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرمائے گا. ارشاد فرمائے گا دنیا میں تو اذان پڑھتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پکار. تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں تیری شفاعت ہم قبول کر لیں گے. سبحان اللہ. ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا. حاجی 400 لوگوں کو بخشوائے گا. تو جو ہم سب رسولوں کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر، وہ کیوں نہیں شفاعت کرائیں گے؟ تو یہ تو کھڑا ہوئے گا کہہ رہے مولانا کہا شفاعت بکت ہو. قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسپو. ہم کا منجل لجی اسپو کہاں مطلب کہیں کوئی شفاعت نہ کرے. تو ہم کہتے نہیں آگے اور پڑھو، آگے کیا لکھا ہے؟ تو کہتے ہم حافظ تھوڑے ہیں جو تم کا پورا سنیں. ہم کہیں ہاں تم کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی آیت رٹائی ہی گئی ہے. اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے. اللہ قرآن میں فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے نزدیک کسی کی سفارش کرے، یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. آگے اللہ فرماتا الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا. تو اللہ کس کو اجازت دے گا؟ نروح کی روح کہیں کہ ڈھونڈے مگرے کا. اللہ اجازت کس کو دے گا؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوگا، اللہ اسی کو اجازت عطا کرے گا. اور سب سے پسندیدہ ہمارے تمہارے نبی ہوں گے. 30ویں پارے میں اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تو آدھی آیت رٹاتے ہیں آدھی. ایسے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا نماز پڑھو، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنمی چلائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کس وجہ سے تم جہنم میں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل کیے گئے. نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانا ہے. ہم تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب کہتے رہے مولانا صاحب کہا نماز بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. یا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آپ کہے تو نماز پڑھو. تو ہم نے کہا اور آگے کہا لکھا ہے؟ تو وہ یہی کہ اس کو ہم حافظ تھوڑا ہیں. ہم کہیں ہاں اگر تم کو پوری بات معلوم ہوتی تو تم ایسی بولی نہ بولتے، نماز کی توہین نہ کرتے. تم قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، درا حالے کہ تم نشہ میں ہو. کہ نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ. نصیڑین کا دیکھتا ہو کہوں رقصم موڑ کھونسے پرے ہیں، کہوں ٹھیلم موڑ دتیا ہے، کہوں نالیم پر بکت ہے بک 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 بک. تو اللہ نے فرمایا کہ نشہ اگر ہو گیا ہے تو نماز کے کنارے نہ جاؤ. لیکن اپنی بربادی کے لیے تھوڑی بات یاد کرتے ہیں، پوری بات یاد نہیں کرتے. اچھا ہے بتاؤ دنیا کے سامان قطرے لاگو تو سامان نہ رہ جائے، اور آیت قطری ہو تو ایمان رہ جائیے. آیت قطرنے والے بہت موجود ہیں. سامان قطرا جائے تو اس کی حقیقت چلی جائے گی. حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک نواب صاحب تھے اور نواب صاحب سے کے سسرال سے دعوت آئی. تو سسرال کی دعوت بڑی اہم دعوت ہوتی ہے.
नवाब साहब के पैजामा रहा है कुरान तो कहीं यार नवा पैजामा बनाए बनवाए लिए ससुराल की दावत खाना है। तो नवाब साहब गए कपड़ा पैजामा के खरीदिन और पैजामा कपड़ा खरीदे के बाद दर्जी के पास गए दिहिन तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। कुछ दर्जी तो चोरों होते हैं ना, उनके घर में चले जाओ रजाई बिछौना देख लो, दुनिया के कलर देख लो, जितने दुनिया में कलर हुई हैं सब उनके रजाई बिछौने मिल जाए। कहूँ अत्ता इमा में के कहूँ अत्ता उमा में के, लेकिन वो दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना पैजामा कपड़ा पे सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब पैजामा लेके आए, खुशी के ठिकाना नहीं, ससुराल के मामला रहा है, जल्दी से नहाए न नहाए के बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तब नवाब साहब अपन फकड़ी पीटिन, हाय अल्लाह दर्जी तो माली बर्बाद कर दी। तो नवाब साहब ने पैजामा निकाला, शाम को घर पे गए तो अपनी बीवी से कहा, बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा पुराना था इसलिए नया बनवाया था, दर्जी ने लंबा कर दिया, लिहाजा तुम 4 अंगुल काट के इसको ऊंचा कर दो, सिल दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल चुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे में हाथ नहीं, नवाब पर गुर्राए पड़ी, रखो पैजामा उधर, शाम है खाना बनेगी तुम्हारा पैजामा लेके बैठी। लेकिन नवाब साहब बेचारे परेशान, तो पैजामा लेके पतोहिया के पास गए, पतोहियों से कहें कि ससुराल से दावत आई थी, पैजामा लंबा हो गया, 4 अंगुल काट के सीधे। वो 14 सद्दिक पतोहिया कहाँ सुने वाली, वहाँ हड़काई दी, इसके रखो बस सुबह न हो। लेकिन बेचारे के शौक नहीं माने तो गए बिटिया से कहे लगे, बिटिया वो हड़काई दी। बहन से कहें, बहनियों कही भाईजान पागल हो गए, सुबह न हो रखो पैजामा। नवाब साहब मजबूर हो के पैजामा खूंटी पर टांग दी। शाम के खाना पीना खा के सब लोग घर वाले सो गए, नवाब साहब सो गए। थोड़ी देर बाद उनकी बीवी की आँख खुली, तब सोचिन कि हाँ हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है, और एक काम कहे नहीं सुने हमरे आदमी कत्ती तकलीफ हुई। वह बीवी उठी और खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, सो गए। थोड़ी देर के बाद पतोहिवा जागी, तो पतोहिवा सोचे ला कहीं हाँ हमार ससुर अत्ता हमका इतना मानत जाना था, पतनी पैजामा काटे कहीं हम नहीं सुने, हमरे ससुर का कतना दुख हुआ भाई। वह पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, वहाँ सोए गए। थोड़ी देर बाद बिटियावा जागी, तो बिटिया सोचे ला कहे हाय अल्लाह हमार अब्बा हमका इतना मानत जानत है, और थोड़ा काम कहना हम नहीं सुने, हमरे अब्बा कत्था दुख हुआ भाई। वह बिटिया उठी गई, पैजामा खूंटी से उठाई और 4 अंगुल काट के उसी के टांग दी, बहुत सोए गए। सुबह होने से पहले पहले बहनियाँ जागी, तो वह यहाँ सोचे ला कहीं साय हमार भाईजान इतना मानत जानत है, और तनिक काम कहना हम नहीं सुने, हमरे भाईजान का कतना दुख हुआ भाई। वह बहनियों के खूंटी से पैजामा उठे तो 4 अंगुल काट के सीके टांग दी। अब जब सुबह भई तो नवाब साहब की बीवी कहीं जाओ पैजामा सी दिया पहन लियो, नवाब के खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नहाई, नहाए के बाद पैजामा उठाए, जब पहने तो पैजामा का होने कर हुई गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लागे कहीं नहाए यूँ का पैजामा कतरा गया तो हकीकत चली गई, कुरान की आयतों को कतरा जाएगा तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों ये बड़े फितने का दौर है, अपना ईमान बचाओ, अपने नबी की अजमत का गुण गाते रहो, इसी में दुनिया भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी। अपने ईमान की हिफाजत करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम में आप में वो बच्चे भी सामने आएंगे जिन्होंने इल्म दीन को हासिल किया, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए आइन को, कानून को उन्होंने अपने सीने में महफूज किया, आलिम बने। हदीस पाक में मन हफिज़ अला उम्मती 40 हदीसा,
جس نے میری امت کو 40 حدیث پڑھ کے سنا دیا فی امر دینہا، دین کے معاملے میں دینی 40 حدیثیں جس نے میری امت کو سنایا، تو حضور فرماتے بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کے اٹھائے گا۔ فقیہ یعنی مفتی بنا کے، آج جیسے مفتی کی عزت ہوتی دنیا میں، ایسے شان اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا کرے گا جو رسول اللہ کی امت کو 40 حدیثیں دین کی پڑھ کے سنائے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا انعام ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ ہوگا کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ خوش نصیب ہیں طلبہ جنہوں نے آج اپنے سینے میں علم دین کو محفوظ کیا۔ اے لوگوں، علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ قرآن میں فرماتا الذین اوتوا العلم درجات، علم والے ہی درجے والے ہیں۔ اللہ جنہیں علم عطا فرما دے وہ بھی دینی علم، تو قرآن کریم میں ہے کہ درجے والے وہی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کانا محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد ہم لوگ دین کس سے حاصل کریں گے؟ دین کون ہمیں سکھائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء ہوں گے جن سے تمہیں دین کی دولت ملتی رہے گی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد میری امت کے عالم ہوں گے جو تمہیں دین کی باتیں بتاتے رہیں گے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ لوگ عالموں کی برائی کرتے ہیں، عالموں کی قدر کرتے ہیں۔ لوگوں جب ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے عالموں کی برائی کرو گے، اماموں کی برائی کرو گے تو تم دین کہاں سیکھنے جاؤ گے؟ مسئلہ کون تم کو بتائے گا؟ اس لیے اپنے عالموں کی عزت کرو، عالموں سے محبت کرو، کوئی بات ہو تو ان کے قریب جاؤ۔ آج بڑے فتنے کا دور ہے، موبائل پہ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں الحدیث، کہیں لکھ دیتے ہیں البخاری، بات اپنے نفس کی ہوتی ہے اور حوالہ نبی کی حدیث کا دے دیتے ہیں۔ اب نوجوان حدیث دیکھ کر کے گمراہ ہو جاتا، سوچتا ہے یار حدیث میں لکھا ہے۔ تو اے لوگوں ایسی بات ہے جب نہیں سنو موبائل پہ تو اپنے مدرسے کے عالم سے رابطہ کرو، اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کرو، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے، معلوم ہوگا بتائیں گے، ورنہ اپنے سے کسی بڑے سے پوچھ کر آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ موبائل پہ ہر آنے والی بات پر بھروسہ مت رکھو۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدقۃ تمنع میتۃ السوء، کہ صدقہ بری موت کو دور کر دیتا ہے، صدقہ کرنے والے کو کبھی بری موت نہیں آئے گی۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات دیا کرو۔ واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک دن بیٹھی تھی، پوچھا اللہ کے رسول آخرت میں بیویوں میں سے سب سے پہلی ملاقات آپ کی قیامت میں کس سے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ کہہ کے حضور گئے، حضور کی بیویوں نے ہاتھ ناپنا شروع کیا کہ دیکھیں تمہارا بڑا ہے کہ ہمارا بڑا ہے۔ ناپنے کے بعد دیکھ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ لمبا نکلا تو حضرت عائشہ رونے لگی۔ سرکار تھوڑی دیر بعد آگے، پوچھا عائشہ رو رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہ رو؟ پوچھا تھا قیامت میں
آپ کی ملاقات ان بیویوں میں سے سب سے پہلے کس سے ہوگی؟ تو آپ نے کہا تھا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے ہاتھ ناپا تو سب سے لمبا ہاتھ سودا کا نکلا۔ اس لیے ہم رو رہی ہیں کہ قیامت میں آپ کی ملاقات ہم سے پہلے نہیں ہوگی، سودا سے ہوگی۔ تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ تم نے سمجھا نہیں، ہاتھ لمبا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس میری بیوی کا ہاتھ صدقہ کے لیے زیادہ اٹھے گا اس سے میری ملاقات پہلے ہوگی۔ واہ، پتہ چلا کہ صدقہ دینے والے سے اللہ بھی خوش، اللہ کے رسول بھی خوش۔ اس لیے وہ لوگ خاص طور سے پورن پور کے لوگ جنہوں نے مدرسہ عربیہ کو قائم کیا اور اس میں اپنے صدقہ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے آج وہ دن بھی اللہ نے انہیں عطا کیا کہ آج ان کے سامنے اس کا نتیجہ ظاہر ہونے والا۔ اس لیے لوگوں صدقہ کرتے رہو۔ آگے حضور فرماتے والبر زیادۃ فی العمر، اور احسان عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ احسان کرو گے تو آپ کی زندگی بڑھے گی۔ کون نہیں جانتا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بڑھ جائے؟ اگر عمر بڑھوانا چاہتے ہو کہ ہماری عمر میں اللہ برکت دے تو احسان کرو۔ احسان کس پر کرو؟ سب سے زیادہ احسان اپنے ماں باپ پر کرو۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آیا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں عمرو بن شعیب بن نبی ہے جدی قال ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، وقال، اور اس نے کہا ان لی مال، اے اللہ کے رسول بے شک میرے پاس دولت ہے، ووالدی یحتاج الی مالی، اور میرے والد میرے مال کے محتاج ہیں۔ میرے پاس مال ہے اور میرے باپ کو میرے مال کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا، اور تیری دولت بھی تیرے باپ کی ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ دے تو سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اولاد یہ باپ کی بہترین کمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا باپ کی بہترین کمائی اولاد ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کلوا من طیب کسب اولادکم، اے لوگوں اپنے بچوں کی پاک کمائی کھایا کرو، اس لیے کہ تمہارے بچے تمہاری بہترین کمائی۔ احسان کرو، ماں باپ پر احسان کرو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھائیوں میں پھوٹ پیدا کرا۔ الیکشن کا زمانہ آئے گا تو خاص طور سے راجنیت والے بھائی میں پھوٹ کرا دیتے، خاندان ختم۔ لیکن یہ لوگوں پھوٹ کرانے والا بھائیوں کے بیچ میں کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الاخوین، حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے جو دو بھائیوں کے بیچ میں جدائی پیدا کرے، ادھر کی ادھر لگائیں گے، ادھر کی ادھر لگائیں گے، اور لگا کر کے بھائی میں دوری بنا دے۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والے بڑے بد نصیب ہیں۔ قرآن کریم میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اس شخص کے لیے جو لگائی بجھائی کا کام کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ایسے کو حدیث میں منافق بتایا گیا۔ اور کیسا منافق؟ حضور فرماتے المنافق کالشاة العائرہ، کہ منافق اٹھی ہوئی بکری کی طرح، تعیر الی ھذا الغنم وتعیر الی ھذا الغنم، جیسے اٹھی ہوئی بکری کبھی سنڈو کی طرف بھاگتی کبھی اس سنڈو کی طرف بھاگتی، یہی مثال ہے اس منافق کی جو ادھر کی لگاتا پھر ادھر کی ادھر جا کے لگاتا۔ اے لوگو
غیبت کر کے ادھر کی ادھر کر کے دو لوگوں میں پھوٹ پیدا نہ کرو، بھائیوں میں پھوٹ پیدا نہ کرو، ایسے لوگوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہب لی غلامین اخوین۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے دو غلام مجھے ہبہ کیا اور وہ دونوں غلام سگے بھائی تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں دو غلام کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی، فبعت احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کو میں نے بیچ دیا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد سرکار آئے تو دیکھا کہ ایک ہی غلام تھا، پوچھا علی اس کا بھائی کیا ہوا؟ تو حضرت علی کہتے میں نے اس کو بیچ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا ردہو ردہو ردہو، اے علی اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ۔ دو سگے بھائی تھے، ایک جگہ رہتے تھے، دونوں کی ایک دوسرے سے انسیت تھی، تم نے بیچ کر کے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا۔ بے کو توڑو اور اس غلام کو واپس کرو۔ پتہ چلا ہے لوگوں، بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ دولت دے تو بھائیوں پر احسان کرو، بہنوں پر احسان کرو، بچیوں پر احسان کرو۔ آج لوگ بچوں کو زیادہ مانتے، لڑکا پیدا ہوئے تو چھٹی کری ہے، لڑکی پیدا ہوئے تو منہ چار کونے بنے۔ لڑکیوں سے محبت کرو۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا، 3 دن فاقہ کیے۔ چوتھے دن حضرت علی شیر خدا تھوڑا سا جو لائے، حضرت فاطمہ زہرا نے پیسا، آٹا بنایا، پھر روٹی بنائی تو ایک روٹی بن کے تیار ہوئی۔ کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت علی بیٹھے، حضرت حسن بیٹھے، حسین بیٹھے، حضرت فاطمہ بیٹھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کو یاد آیا کہ میں تو کھانے جا رہی ہوں، میرے ابا رسول اللہ نے پتہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو حضرت فاطمہ نے کھانے سے پہلے اسی ایک روٹی میں ایک ٹکڑا توڑا اور ایک ٹکڑا لے کر کے اپنے باپ کے پاس گئی۔ سرکار کو جب وہ روٹی کا ٹکڑا دیا اور کہا ابا 3 دن کے بعد آج گھر میں ایک روٹی بنی تھی، تو اسی میں سے ایک ٹکڑا آپ کے پاس لے آئی ہوں کہ آپ بھی کھا لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں لاؤ، لیا اور ایک نوالا منہ میں رکھا اور فرمایا فاطمہ 1 ہفتہ کے بعد آج یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا ہے۔ یعنی فاطمہ تم نے 3 دن فاقہ کیا اور تمہارے باپ محمد نے 7 دن فاقہ کیا۔ اب اس میں غور کرو کہ فاطمہ زہرا ہیں کہ 3 دن فاقہ کرنے کے بعد کھانے والے 4 لوگ، روٹی ایک، لیکن بغیر اپنے باپ کو کھلائے کھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے لڑکی۔ اور اب لڑکے جہاں بیوی بھائی آئی، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال کے بعد الگ ہو گئے، بڑھیا بڑھیا گھر میں کھانا پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، ابا نے کھایا کہ نہیں کھایا، ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا، ابا اماں سے کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے لوگوں اپنے لڑکیوں کی طرف بھی توجہ دو، لڑکیوں سے خوشی ظاہر کرو۔ اللہ لڑکی دے دے تو غمگین نہ رہا کرو۔ آپ حضرات سے ان چند باتوں کی التجا ہے، ہو سکتا ہے ٹائم کم ہو، حضرت اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا ایمان بچاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ نے ہم کو آپ کو دنیا میں اچھے عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں من یضمن لی، کون ہے تم میں کا جو مجھے ضمانت دے دے؟ حضور ضمانت مانگ رہے، ان یحفظ ما بین لحییہ، اس چیز کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان۔ کون میرا امتی ہے جو اپنے زبان کو بچانے کی ضمانت ہمیں دے دے کہ یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے جھوٹی بولی نہیں بولوں گا، میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ کون میرا امتی جو زبان بچانے کا وعدہ کر لے؟ اور دوسرے نمبر پر فرماتے وما بین رجلیہ، اور کون میرا امتی ہے جو اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچانے کی ضمانت دے دے؟ زنا سے
بچانے کی ضمانت اپنے آپ کو دے دے اور اپنی زبان کو بری باتوں سے بچانے کی ضمانت دے دے۔ سرکار فرماتے جو ان دونوں کی بچانے کی ضمانت مجھے دے دے فَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، تو میں جنت کی ضمانت اسے دے دوں۔ بے شک اے لوگوں، اگر جنت بچانی ہے تو اپنی زبان بچاؤ، زبان سے جھوٹی بولیاں نہ بولو، زبان سے کسی کے خلاف گواہی نہ دو۔ اگر گواہی بنے ہو کسی معاملے میں تو سچے گواہ بنو، اور جب سچے گواہ بنو اور تمہیں پکارا جائے گواہی دینے کے لیے تو تم انکار نہ کرو۔ بغداد میں ایک جنید رہتے تھے، جنید بغدادی۔ ایک آدمی کی دیوار کا ٹیک لگا کے حضرت جنید اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، وہاں سایہ جلدی آتا تھا تو وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اسی زمانے میں اس گھر میں سیندھ لگ گئی، نقب، چور نے دیوار کاٹ کے اس گھر میں چوری کیا۔ صبح شور مچی کہ فلاں کے گھر میں سیندھ کٹ گئی، چور کون ہے، چور کون ہے؟ پتہ نہ چلا تو کچھ لوگ کہنے لگے کچھ نہیں، جنید بغدادی وہاں بیٹھتے تھے، انہوں نے ہی چوری کی ہوگی۔ تو جنید بغدادی پکڑ گئے، قاضی کے دربار میں لے جائے گئے۔ قاضی نے کہا جنید اس گھر میں چوری ہوئی ہے، لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں تم نے چوری کیا ہے۔ تو جنید کیسے کہہ دیں کہ نہیں کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں نہ تو گواہ پیش کریں۔ خاموش۔ تو جنید کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ قاضی نے کیا۔ جب جنید کے ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا تب جنید بغدادی نے اوپر نگاہیں اٹھائیں اور اللہ سے التجا کیا کہ اے پروردگار، قرآن میں تیرا ہی فرمان لکھا ہے لا یاب الشہداء اذا ما دعوا، کہ کوئی گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اے اللہ، چوری میں نے نہیں کی ہے، دنیا میں میرا کوئی گواہ نہیں ہے، تو ہی میرا گواہ ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے۔ اور تیرا حکم ہے کہ جب کوئی گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے، آ کر کے گواہی دے دے۔ اے اللہ، میں چور نہیں ہوں، تو گواہ ہے، پروردگار تو گواہی دے دے کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے۔ جنید بغدادی نے جیسے دعا مانگی، روایتوں میں آتا ہے کہ فوراً ایک نوجوان چلاتا ہوا آیا اور آواز لگانے لگا کہ جنید چور نہیں ہے، جنید کا ہاتھ کاٹانا چاہے، جنید اس مکان میں چوری میں نے کیا ہے، چور میں ہوں، میرا ہاتھ کاٹا جائے، جنید کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک نوجوان چلاتا ہوا ہے، کہا چوری میں نے کی ہے، جنید نے نہیں کی ہے، ہاتھ میرا کاٹا جائے، جنید کا نہ کاٹا جائے۔ جب قاضی صاحب نے اس کو اپنے قریب بلایا تو فرمایا سن، چور چوری کرنے کے بعد چوری کو چھپاتا ہے، اور تو چوری کے بعد اپنے چوری کا اقرار کرنے آیا، تجھے بلایا بھی نہیں گیا۔ تو چور کہنے لگا ابھی میرے گھر کے پاس ایک غیبی آواز آ رہی تھی کہ اے بندے تو پہنچ کر اپنے چوری کے اقرار کر لے، ورنہ اگر جنید کا ہاتھ کاٹا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ، یہ آواز میں نے سنی کہ اے چور اپنے چوری کا اقرار کر لے، ورنہ اگر جنید کا ہاتھ کٹ گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ وہ غیبی آواز سن کر میں گھبرایا اور گھبرا کر کے چلا کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا۔ لکھا ہے جنید تو رہا کیے ہی گئے، لیکن اس جنید کی کرامت اور جنید کی دینداری دیکھ کر کے قاضی شرع نے اس کو بھی رہا کر دیا۔ اے لوگوں، کیا مطلب یہ ہے
کہ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں آپ کی مدد کرے گا، اور جھوٹی گواہی کسی کو نہ دو۔ جو جھوٹ کی بات تھی، اسی لیے میں نے بتایا کہ اولاً تو کسی کے معاملے میں جھوٹی گواہی دو نہ، اور نہ گواہ بنو، اور اگر سچے معاملے میں گواہ بن گئے ہو تو جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو بہانہ مت کرو۔ قرآن فرماتا ہے فوراً حاضر ہو کر کے گواہی دو۔ آج ہمارے آپ کے اعمال بہت گڑبڑ ہیں۔ اپنے نفس کو بچاؤ، زنا سے بچاؤ، انشاءاللہ آپ کا مقام جنت ہے۔ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید، ان کی بیوی زبیدہ، ایک دن میاں بیوی میں تھوڑی سی تو میں ہو گئی، اور جب تو میں ہونے لگی میاں بیوی میں، ہر گھر میں تو میں ہوتی، جنید ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ میں تو میں ہونے لگی تو زبیدہ کو جلال آیا، کہا ہٹ جا جہنمی۔ تو ہارون کو غصہ آیا، کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ زبیدہ نے سنا تو رونے لگی، کہا ہارون خدا کے لیے معافی چاہتی ہوں، کبھی زندگی میں ایسی بولی میں نے نہیں بولی تھی، اے ہارون معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو ہارون کو رحم آیا، لیکن ہم منہ سے نکال چکے تھے کہ اگر میں جہنمی ہوں تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ تو زبیدہ پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا ہارون نے اور پوچھا کہ زبیدہ پر میری طلاق پڑی؟ تو بغداد کے عالموں نے کہا اگر تم ایسے طلاق دیے ہوتے تو ہم لوگ جواب بتا دیتے، تم نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو اگر تم جہنمی ہو تو طلاقیں پڑی، اگر جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑی، لیکن تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو ہمیں کیا معلوم؟ تب ہارون ناراض ہوئے، کہا پھر اس مسئلے کا جواب کون بتائے گا؟ تو ان عالموں کے بیچ میں ایک لڑکے تھے، ابھی ریکھیں آ رہی تھی، لڑکپن تھا، کھڑے ہوئے کہا حضور اگر اجازت ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں۔ وہ کون لڑکے تھے؟ آنے والے دنوں میں وہ امام شافعی بن کے چمکے۔ کھڑے ہوئے کہا اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں گا۔ کہا بتاؤ۔ تو لڑکے نے کہا کہ یہ بتائیے بادشاہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام یا کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کی ہے؟ کہاں ایک نیکی زندگی میں نے صرف خدا کے ڈر سے کیا۔ کہا کیا؟ کہا میں بادشاہ ہوں، ایک دن میرے شاہی محل میں ایک جوان لڑکی مصیبت کی ماری حاضر ہوئی، فریاد لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے۔ شاہی محل میں وہ تھی، میں تھا، زنا کی نیت سے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب گیا تو لڑکے نے کہا تھا ہارون یاد رکھو اس شاہی محل کے اندر کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن خدا کی نظروں سے ہم تم پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے ہارون تم بادشاہ ضرور ہو، لیکن اس دن کو یاد کرو جس دن سب بادشاہوں کے بادشاہ کی دربار میں تمہاری حاضری ہوگی، میری حاضری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے لڑکی نے بات کہی، فرماتے میرے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوا اور اس بچے کے بدن میں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس دن اگر میں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا تو صرف خدا کے ڈر سے بچایا۔ تو امام شافعی کہتے تو اپنا جواب سنو قرآن سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سے ڈرے، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس یعنی خواہشات کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے ہارون تم جنتی ہو، جہنمی نہیں ہو، اور جب جنتی ہو تو تمہاری طلاق زبیدہ پر نہیں پڑی، زبیدہ تمہارے نکاح میں ہے، تم اس کے شوہر ہو۔ پتہ چلا جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بناتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اپنی زبان بچاؤ، اپنی شرمگاہ کو بچاؤ اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے بہترین عمل ہے نماز۔
آپ نمازوں کی پابندی کریے، اللہ کے رحمتوں کو تو دیکھو۔ حضور فرماتے من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی اور پڑھ کے سو گیا، لیکن حضور فرماتے فکأنما قام نصف اللیل، لیکن گویا کہ وہ آدھی رات تک خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ آدھی رات تک عبادت کا ثواب پاتا ہے وہ انسان جو نماز عشاء جماعت سے پڑھ کے سوئے۔ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْجَمَاعَةِ، اور جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، رات بھر سویا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، تو سرکار فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، تو گویا کہ اس نے پوری رات خدا کی عبادت کیا۔ اے لوگو، اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤ، پوری رات سو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے نمازیں پڑھ لو۔ آج ہم اور آپ نمازوں کا سہارا نہیں لیتے۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں پر مصیبتیں آتی تھیں تو نماز کا سہارا لیتے تھے۔ آج ہم اچھے بھلے ہو کے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ان کی آنکھوں میں موتیا بند کی بیماری ہو گئی اور آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو مسئلہ ہے کہ نابینا پر جماعت واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحابی تھے، نماز با جماعت سے کتنی محبت تھی، ایک نوکر رکھا۔ کس لیے کہ جب اذان ہو تو مجھے مسجد پہنچا دیا کرو، میری نماز جماعت سے ہو جائے، پھر مجھے گھر لے آیا کرو۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ بن عباس نے ایک نوکر رکھا۔ اذان ہوتی تھی وہ نوکر لے کے جاتا تھا، لاتا تھا۔ ایک دن اذان ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس نوکر کا انتظار کرنے لگے، نوکر نہیں آیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جماعت ختم ہو گئی۔ کیسے جان پائیں؟ لکھا ہے حضور جب سلام پھیرتے تھے تو صحابہ بلند آواز سے ایسی تکبیر تحلیل کرتے تھے کہ مسجد نبوی گونج جاتی اور محلے کے لوگ سمجھ جاتے کہ جماعت ختم ہو گئی۔ حدیث میں تو رفع قضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی نماز کا اختتام جانا جاتا تھا بالتکبیر او بالتحلیل او بالتسبیح، کہ سبحان اللہ سے، اللہ اکبر سے یا الحمدللہ کے ذریعے جان لیا جاتا تھا کہ نبی کریم کی نماز جماعت مسجد نبوی میں ختم ہو گئی۔ صحابہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ہم سنی لوگ جماعت سے نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال جب بات ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا تو رونے لگے، اپنی ماں سے جا کے کہتے امی آج نوکر نہیں آیا، میری جماعت چلی گئی، پھر نہیں آئے گا، پھر میری نماز جماعت جائے گی، اس لیے میری ماں مجھے لے چلو کسی ڈاکٹر کے پاس کہ میری آنکھوں کا علاج کر دے تاکہ روشنی آ جائے، کہ میں کسی کا سہارا نہ دیکھوں، وقت ہو جائے تو میں مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھ لیا کروں۔ یہ تھے صحابی، گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا آپریشن کرنا پڑے گا، 15 دن تک بستر پہ لیٹنا پڑے گا۔ جب سنا 15 دن تک لیٹنا پڑے گا تو پوچھا نماز؟ کہانی نماز نہیں پڑھ سکتے، کہانی اور کوئی طریقہ ہو کہ میری آنکھوں کا علاج ہو جائے اور میری نماز بھی چھٹنے نہ پائے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس چلے آئے اور ڈاکٹر سے کہا سنو، 15 دن کی نماز تو درکنار، ایک وقت کی جماعت بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، اندھا رہنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن جماعت چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہا اور چلے آئے۔ ڈاکٹر نے 15 دن کی مہلت مانگی تھی، لیکن روایتوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اب جاتے نماز پڑھتے، پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن اب جاتے نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد
دعا مانگتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے نماز با جماعت کی محبت میں نے آنکھوں کا علاج نہیں کیا. اے اللہ نماز با جماعت کی برکت سے میرے آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس فرما دے. روایتوں میں لکھا ہے کہ 6 دن اس طرح سے رو رو کر نماز کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگی تو 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کے آنکھوں میں ایسی روشنی واپس فرما دی کہ فرماتے اتنی روشنی پہلے نہیں تھی جتنی اللہ نے روشنی اب عطا فرما دی. اے لوگو کوئی بھی مصیبت آئے وضو بناؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ نماز کے وسیلے سے تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. نمازیں بھی پڑھو اور صبر بھی کرو. آج تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, صبر کا سہارا چھوڑ دیتے. بیمار ہوتے تو طرح طرح کی منہ سے باتیں نکالتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, مدینے کے لوگ دیکھنے جانے لگے. کئی لوگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیجئے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہاں بڑے ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تھا. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا بڑے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابو بکر یہ بدن میرا ہے, میں جس طرح چاہوں گا اس کو رکھوں گا. مدینے کے لوگ سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ تصوف بھی, دنیا کی ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں الحمدللہ سوائے نبوت و رسالت کے. تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت آئے تو نمازوں کا سہارا لو, صبر کرو. آج بات بات پہ ہم جھگڑا کر لیتے, بدلہ مانگتے. اے لوگوں بدلہ نہ لو. حدیث پاک میں ہے انس قال قال رسول اللہ, حضرت انس سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس الشدید, حضور فرماتے پہلوان وہ نہیں ہے. کون؟ الذی یسرع, جو دوسرے کو پٹک دے, دوسرے کو مار دے, وہ پہلوان نہیں ہے. بل الشدید, بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب, جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. پہلوان بنو, بدلہ نہ لو, صبر کرو. غصہ ہے صبر کر جاؤ اور غصے کو پی جاؤ. آج ہم اور آپ بے رحمی کے شکار ہو گئے. حدیث پاک حضور فرماتے لا یرحم اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا. اللہ رحم نہیں کرے گا. پوچھے گا کس پر؟ من لا یرحم الناس, جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا. انسانوں پہ تم رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا. اب انسان میں ہندو مسلمان سب شریک. یہ نہ دیکھو ہندو نہ دیکھو مسلمان, اگر کوئی حاجت والا ہے پریشان ہے اس کی مدد کر دو, بھوکا ہے کھانا کھلا دو, اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. حاتم طائی کی لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی, اسلام نہیں لائی تھی, لیکن ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قریب گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا. تو حاتم طائی کی لڑکی پکار اٹھی, کہا آپ کی دعوت کو بھی میں نے ٹھکرا دیا, ایمان نہیں لائی, لیکن آپ کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ آپ نے مجھے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت ڈال دیا. خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا آپ کی نبوت بھی سچی, آپ کی رسالت بھی سچی. وہ حاتم طائی کی لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اس لیے لوگوں ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے گا. اور کوئی آپ پر ظلم کرے تو اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دو.
اپنا معاملہ خدا کے حوالے کرو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے زہر دیا، اور جب حضرت امام حسن کو زہر کھلایا گیا تو خون کی الٹی ہونے لگی، اور ایسی خون کی الٹی ہوئی کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، دیکھا بھائی کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ امام حسین کہتے بھائی جان یہ خون کی الٹی کیسے، کیا ہو گیا؟ کہا حسین کسی نے مجھے زہر پلا دیا۔ تو حسین نے کہا تھا بھائی جان کس نے زہر پلایا، آپ اس کا نام بتا دو۔ تو کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ تو حسین نے کہا میں اس سے آپ کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے فرمایا تھا حسین میں نے اپنا سارا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا، تم سے بہترین بدلہ لینے والا تو میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ اس طرح کہہ کر امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو خاموش کر دیا۔ اے اہل بیت کے ماننے والوں، آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے تو آپ بدلہ نہ لو بلکہ صبر کر لو اور خدا کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا محمد عامر رضوی صاحب، مولانا ارشاد، یہی دو لوگ مجھے فون کیے، میں ان لوگوں کی دعوت پہ حاضر ہوا، دارالعلوم کے بچوں کو دیکھا، بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں بچے دارالعلوم میں ہیں، اور بچے بھی بڑے با اخلاق اور بڑے محبتی، بڑے محبت سے، بڑے ادب سے بچوں نے ملاقات بھی کیا۔ یہ سب کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کے پڑھنے والے بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔